آنے کا ایک ہی ذریعہ رکھا ہے، وہ ہے ماں۔ دنیا سے جانے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کسی حالت میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی کسی حالت میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بڑا عظیم بنایا ہے۔ وہ نظام یہ ہے، اگر یہ ہمارے خوشی غمی نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن بنایا جمعے کا دن، جہاں جمعے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ وہاں ایک فضیلت جمعے کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جمعے کو اس لیے یہ فضیلت دی ہے کہ یہ ہفتے کے سب دنوں کا سردار ہے، تاکہ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ کی عبادت بھی کریں اور ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ رکھی ہے کہ 7 دن لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر 8ویں دن اللہ کے گھر میں جمع ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت و درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ آپس میں ملیں گے، بھائی 7 دن کے بچھڑے ہوئے بھائی آپس میں ملیں گے، ان کا ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا۔ فرمایا ایک بیمار کے عیادت کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو اس عیادت کی عیادت پرسی کرنا، اس کا حال چال پوچھنا، مگر اس چیز میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، اور وہ ہر چیز میں یہ شامل ہے کہ اس میں یہ رضا، اپنی خاص نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا۔ ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس میں بہت ساری نیکیاں لے کے جائیں گے، مگر پہلی اس میں ضروری ہے ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہے ہماری نیت اللہ کی رضا، اور جس مرحومین کے یا مرحومات کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اس کی دعا، اس کی بخشش کی دعا، اس کو آخری بار اس کو مٹی دینے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے دامن انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم خالی نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہے ہمارا نیت کا یہ سودا ہے کہ ہم فلاں آیا تھا تو اس کے جنازے میں جائیں، گھر میں پتہ کرتے فلاں علاقے سے کوئی آیا تھا تو جائیں، بابا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ کے چلا جائے گا سب بری و ذمہ ہو جائیں گے گناہ سے، مگر یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا شامل ہو۔ اللہ میں تیری رضا کے لیے نماز جنازہ اس مرحومہ کی پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا تو اس کو بخش دے۔ آج کا یہ وہ مہینہ ہے ماہ مقدس شعبان المعظم کی 5 جو 2 رات پہلے گزر گئی ہے رات، یہ وہ رات گزری ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف آرام فرما رہے ہیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بستر پہ حضور نہیں ہے، میں نے سوچا کسی دوسری ازواج مطہرہ کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے ہیں، میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے نکلی اور میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع قبرستان کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کے آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا جب حضور کو کھڑے اور دعا فرما رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا عائشہ تم نے کیا سوچا کہ میں تمہارے ساتھ کو زیادتی کر رہا ہوں؟ عرض کی حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، مگر میں نے سوچا کسی دوسری ازواج مطہرہ کے پاس آپ تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا عائشہ آج کی وہ رات ہے یا نصف شعبان کی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور ربوبیت کے ساتھ آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور فرمایا بنو کلب عرب کے علاقے میں سب سے بڑا یہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں رکھا کرتا تھا۔ فرمایا آج کی رات یا نصف شعبان کی وہ رات اللہ پاک نے میری امت کو عطا کی ہے کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ میری امت کے گنہگار لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ جو رات ہمارے ہاتھوں سے گزر چکی ہے یہ وہ رات تھی جس کا ہمارا اور آپ کی اور پوری دنیا کی
सारी दुनिया का बजट पेश हो गया है। आइंदा साल किसने मर जाना है, इस रात में फैसला हो चुका है मेरे अल्लाह की बारगाह से, तकदीर इलाही से फैसला हो चुका है कौन कितना रिस्क खाएगा। एक वो बजट जो दिल्ली में बना, हर बच्चे बच्चे को खबर है, कोई उसके हक में है, कोई उसकी मुखालफत में है, मगर मेरे बारगाह खुदाबंदी के यहाँ से जो बजट बना है ना उसकी कोई मुखालफत कर सकता है, कोई उसके अंदर चू और चा नहीं कर सकता। जिसकी माँ लिख दी गई है मेरी अल्लाह की बारगाह की तकदीर खुदाबंदी से, उसको कोई टाल नहीं सकता। जिसका रिस्क लिख दिया गया है, हजार कोशिशें पारी दुनिया लगी रहे मगर उसको कोई एक लुकमा भी उसका छीन नहीं सकता। मेरे अल्लाह की बारगाह से वो बजट आज पेश हो चुका है इस रात के अंदर। ये वो रात है, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया इसमें अपनी बख्शिश तलाश करो। जब हमारा और आपका सामने, और ये वो वक्त है जब इस रात का सूरज गुरूब होता है, उस वक्त से लेकर सुबह सूरज तुलू होने तक अल्लाह पाक आसमान दुनिया पे इजलाल फरमाता है, और अल्लाह पाक सुबह फजर के तुलू होने तक अल्लाह पाक फरमाता है, ओ गुनहगारों आओ को आज की रात मुझसे बख्शिश मांगो, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है एक गुनाह की बात नहीं, दो गुनाह की बात नहीं, तुम्हारी सोच थोड़ी होगी, मेरा करम उससे ऊंचा है, मेरी रहमत उससे भी बड़ी है। तुम सोचते होगे मैंने जिंदगी 60 साल गुजारी है, 80 साल गुजारी है, इतने गुनाह हो गए हैं, कैसे माफ होंगे। अल्लाह पाक फरमाता एक बार सच्चे दिल से कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। सच्चे दिल से कैसे कहा जाए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलते हैं, आगे देखा एक शख्स के पास शराब की बोतल है। हजरत उमर का कानून था, आपका दुर्रा अपने हाथ में हुआ करता था, वो दुर्रा चमड़े का नहीं था, वो कपड़े का बना हुआ होता था। हजरत उमर के हाथ में दुर्रा है। उस नौजवान ने दिल में सोचा या अल्लाह सच्चे दिल से तौबा। तौबा कहां से निकली, उमर सामने आए, जुबान से बात निकले, ये हो ही नहीं सकता, और वो भी मुजरिम। हजरत उमर के सामने जब खड़ा हुआ तो जब उमर को देखा तो सच्चे दिल से तौबा निकली। तौबा कहां से निकली, जुबान से नहीं, इस दिल से। या अल्लाह आज उमर के कैद से बचा ले मौला, सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने छुपा ली बगल में बोतल, तो बोतल छुपाने के बाद हजरत उमर से सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में कर ली थी। हजरत उमर पास में आए तो झिझकते हुए कहा अस्सलाम वालेकुम। हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, दिल कांप रहा है, आज ना जाने उमर का दुर्रा पड़ेगा, मेरी क्या हालत बनेगी। हजरत उमर ने जब देखा पूछा ये क्या है बगल में, उसने कहा हजरत ये सिरका है। फरमाया फिर छुपाता क्यों है, अगर सिरका है तो सामने कर। उसने बोतल निकाली, अब सोचा झूठ भी, एक तो पहले शराबी और ऊपर से झूठ, दो बातों का मुजरिम, और फिर ऊपर की उमर की मार होगी, उमर का दुर्रा होगा, मेरा क्या बनेगा। बारे इला तू ही बचा, आज उमर के कैद से तू ही बचाने वाला है। मैं दिल से सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। वो सच्ची तौबा थी। हजरत उमर ने जब शराब बोतल खोली शराब की, देखा तो सिरका बन चुका है। फरमाया अगर सिरका था तो छुपाता क्यों है। अब दिल में तो सोचा जब छुपाई थी तब तो कुछ और था, मगर सच्चे दिल से तौबा किया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, आज के बाद इसको हाथ नहीं लगा। मेरे अज़ीज़ों अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सच्चे दिल से तौबा करो। तौबा दिखावे की नहीं होती है, इबादत दिखावे की नहीं होती है। सारी दुनिया लगी रहे अल्लाह पाक की बारगाह में हम्द व सना में हमा वक्त लगी रहे, सारी दुनिया के लोग सजदे में पड़ जाएं, उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आ सकता। और सारी दुनिया इबादत करना छोड़ दे, उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करोगे सो पालो। दुनिया मज़अरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे सो काट लो। ऊपर से हम कितने सच्चे बनते रहे। अल्लाह पाक फरमाता व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारग से भी ज्यादा करीब। अब शारग की आखिरी बात करके दो चार बंदे आ रहे हैं, मैं उनके पास बात खत्म कर। शारग किसको कहा जाता है बताएं। शारग होती है जिसके अंदर इंसान की जान हरकत चलती है, जिसमें जान होती है। हड्डी के अंदर से जो बूदा होता है ना, बूदा जिसको मींग कहा जाता है, जब वो ठोक ठोक के खा के निकाल के खाते हैं, अगर वो निकाल दिया जाए हड्डी बेजान हो जाती है।
ہڈی کی طاقت کیا ہے؟ اس کے اندر کا بودا، اس بودے کے اندر انسان کی جان چلتی ہے۔ فرمایا اس بودے کے اندر جو جان چلتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے اندر خیالات اٹھتے ہیں، انسان کے وسوسے اٹھتے ہیں، دل کی رگوں میں انسان کے وسوسے اٹھتے ہیں، اس کی خواہشات ظاہر ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے خواہشات اٹھتی نہیں ہے، میں پہلے جانتا ہوں اللہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ تو یہاں دکھاوے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، دنیا میں سب کچھ بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ہم سب کچھ کریں، ہر کام کریں، مگر آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ لے کے ساتھ میں چلیں۔ بھی ای ارض ان تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس حال میں آئے گی۔ یہ بہن جانے والی دنیا سے نوجوان تھی، اس نے سوچا ہی نہیں تھا میں 1 مہینے بعد نہیں رہوں گی، نہ جانے کل آپ ہوں یا میں نہ ہوں۔ اس لیے دنیا مزارات الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کوشش کرو کچھ نہ کچھ ساتھ میں لے کے جائیں۔ گواہی بہنے، اب بات یہ ہے اللہ پاک بخشنہار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو پوری دنیا کو بخش دے، بلا حساب جنت میں ڈال دے، اس کے یہاں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ مگر یہ کوشش کرو کہ جب ہمارا جنازہ رکھا جائے، لوگ جتنے جنازے میں شریک ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے اور یہ گواہی دے کے جائے، ساری دنیا کے زبان سے نکلے اب بندہ بڑا نیک تھا جی آج دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے بندے گواہی دے دیتے ہیں، میری قدرت الہیہ کو حیا آ جاتی ہے اور میں اس کو بخش دیتا ہوں ان بندوں کو گواہ بنا کے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کثیرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جنازے میں بھی جائیں اس کے وارثین ورثہ کا کہنا ہے یہ جو بہن دنیا سے گئی ہے، چکے گراٹ ایک ایسا چیز ہے، یہاں چھیلے بورا کا حساب آخرت میں ہونا ہے، میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے اگر کسی کو یاد ہو تو وہ اس کا مطالبہ کریں، اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ یہ ایک بصیرت بے وسیلہ عورت ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم سب معاف کر دیں اور ہم سب کی گواہی اللہ کے فضل سے یہ نیک۔ مولانا مقبول صاحب سے میری عرض ہے کہ وہ آئیں نوازی جنازہ پر۔ سب آدمی ایک روٹی بنی ہوئی ہے، کھا گئے تم نے جانو۔